السلام علیکم۔ سورج کی حرکت کے اوپر تو سب متفق ہیں، لیکن زمین حرکت کرتی ہے یا ساکن ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس بارے میں بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ سائنس کہتی ہے سورج مرکز ہے جس کے گرد زمین سمیت تمام سیارے گریویٹیشنل اور سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے حرکت میں ہیں، اور قرآن بھی اس کی توثیق کرتا ہے۔ دوسری جانب اس کے برعکس دوسرا گروہ کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گروہ کو قرآن سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے۔ ایک عام انسان اس فزیکل دنیا کو دیکھ کر جو مشاہدہ کرتا ہے اس زبان میں بات کرتا ہے۔ زمین 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں سال مکمل ہوتا ہے، اور ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا یہ دن رات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ فاتر آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں، زوال پذیر نہ ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، اور اگر اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے، اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے۔ بے شک وہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جن کو قرآن سمجھنے میں غلطی لگی ہے وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کو تھاما ہوا ہے۔ بالکل اللہ پاک نے زمین کو تھاما ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اور آیت مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ ملک آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، کیا تم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں؟ ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر وہی الفاظ ہیں یمسکو کے، تو یہ اللہ نے جو آسمان کے اندر پرندے تھامے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب پرندے آگے پیچھے نہیں جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کمپیٹنسی پیدا کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں، یعنی وہ اڑتے ہوئے چلتے بھی رہتے ہیں، آگے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ وہ جو فورس آف بائنسی ہے، جو ہوا کی قوت اچھال ہے جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں کے اندر بحری جہاز تیرتے ہیں، وہ قوت اچھال اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یمسکو کا ترجمہ کوئی یہ کرے گا کہ پرندے ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہیں، تو بات سمجھنے کی ہے کہ بالکل اللہ پاک نے پرندوں کا تھاما ہوا ہے، وہ نیچے نہیں گرتے بلکہ قوت اچھال اللہ پاک نے ان کے اندر رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ اڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور اللہ پاک نے زمین کو تھامے ہوا ہے۔ زمین کا جو راستہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہے، زمین اسے ٹچ سے مس نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے۔ اللہ پاک نے زمین کو اتنی رفتار دی ہے کہ وہ بیلنس ہے۔ اگر رفتار زمین کی کم ہو جائے تو زمین سورج کے اندر گھس کر تباہ برباد ہو جائے، اگر زمین کی رفتار بڑھ جائے تو زمین سورج سے دور چلی جائے۔ زمین سورج کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے نا، سورج زمین کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے، لیکن زمین اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے کہ زمین بیلنس رکھے ہوئے ہے اور سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ نہیں پاتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک موت کا کنواں ہے نا، جس میں موٹر سائیکل دیواروں کے اوپر چلتے ہیں، اوپر تک چلے جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے بھی وصول کر لیتے ہیں، داد لے لیتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ وہ سپیڈ کے ساتھ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ان کو سینٹر سے دور رکھتی ہے۔ اس ویڈیو کا کنکلوژن یہ ہے کہ زمین اور سورج دونوں حرکت میں ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سجیشنز ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دل سے لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔